السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے 14، 15 یا 16 سال ہو گئے ہیں تو کیا کبھی آپ نے رک کر یہ سوچا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی سیکھ رہے ہیں یا صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے یعنی ایک ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے تو یہ ویڈیو خاص کر آپ کے لیے ہے۔ میں نے بہت سے اسٹوڈنٹ سے بات کی اور ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے ہاں 3 قسم کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم کے اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو روزانہ گھر سے آتے ہیں، تیار ہو کر آتے ہیں، کالج آئے، یونیورسٹی آئے، کچھ لیکچرز لیے، اپنا وقت گزارا، واپس گھر چلے گئے، ہاسٹل چلے گئے اور اس کے بعد کچھ موبائل پہ سرفنگ کی اور اس طرح ان کا دن گزر جاتا ہے۔ دوسرا تیسرا دن یہی ان کی روٹین رہتی ہے۔ مڈ ٹرم آتا ہے، فائنل پیپر آتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ وہ پڑھ لیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پیپر پاس کر جاتے ہیں، سیمسٹر پاس کر لیتے ہیں۔ جب لاسٹ سیمسٹر کے قریب آتے ہیں تو پھر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ میں نے لاسٹ ٹائم 8 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ سے جب پوچھا کہ اب وہ آگے مزید کیا کریں گے، اب آخری سیمسٹر چل رہا ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے، تو میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ جو اسٹوڈنٹس بی ایس میں نہیں پڑھتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایم فل کریں گے، یعنی انہیں 2 سال مزید چاہیے کہ وہ گھر والوں سے کہہ سکیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، سوسائٹی سے کہہ سکیں ہم پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے سکیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے قسم کے اسٹوڈنٹس وہ ہیں جس نے صرف انٹر کیا اور کسی فورسز کو جوائن کر لیا، بس انٹر کرنے کے بعد وہ آرمی میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا۔ اب جتنی دیر میں پہلے اسٹوڈنٹ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی، بی ایس کی، اتنی دیر میں یہ شخص پروموٹ ہو کر کیپٹن ہو جاتا ہے، یعنی اپنی پروفیشنل لائف جو ہے گزارنا شروع کر دیتا ہے اور پروموشنز بھی اس کی ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس جو پہلا اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈگری کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کوئی ایم کے ساتھ، کوئی پرپز لے کر جو ہے کالج یا یونیورسٹی میں آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ضرور اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لیکچرز کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے یا اپنا کوئی نہ کوئی آئیڈیل بناتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والا جو اسٹوڈنٹ ہے تیسری قسم کا، یہ بہت کم تعداد میں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ پریکٹیکل لائف شروع کر دیتے ہیں اور ایک بامقصد اور ایک بہترین جو ہے عملی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان 3 اقسام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کس قسم میں آتے ہیں۔ دوستو دیکھیں، ڈگری جو ہے وہ ایک دروازہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اس دروازے سے گزر کر آپ نے کہاں جانا ہے یہ آپ کا مقصد جو ہے متعین کرتا ہے۔ اگر آپ صرف ایک سفر کر رہے ہیں اور ایک بہت اچھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی منزل کیا ہے تو آپ کی ساری کوشش اور محنت جو ہے وہ بیکار ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے اور وہ محنت کر رہا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے تو اس کی جتنی بھی جو کوشش ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صرف ڈگری کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ اپنی ایک منزل متعین کریں کہ آپ نے ڈگری کرنے کے بعد گورنمنٹ جاب کرنی ہے، پرائیویٹ جاب کرنی ہے، آپ نے اپنا کوئی بزنس کرنا ہے۔ جب آپ اپنی منزل کا تعین کر دیں گے تو ہر قدم آپ کا اپنی منزل کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی منزل کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری چیز، آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں۔ سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی جو ہے چیز میں کامیابی کے لیے، وہ جاب ہو، وہ آپ کا بزنس ہو، کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اندر آپ کے اندر اعتماد ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکل۔ دوستو دیکھیں کہ اگر کوئی ایک ریڈی والا بھی ہے وہ بھی بغیر کمیونیکیشن سکل کے اپنی چیز کو فروخت نہیں کر سکتا۔ تو ایک اسٹوڈنٹ جس نے 12، 14، 16 سال تعلیم حاصل کی ہے، اگر اس کے اندر اتنا ملکہ بھی نہ ہو، اتنی اہلیت بھی نہ ہو کہ وہ اپنے دل کی بات جو ہے وہ زبان پر لا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گونگا ہے اور وہ کبھی بھی نہ ہی کوئی اچھی جاب کر سکتا ہے نہ ہی کوئی کاروبار کر سکتا ہے، کیونکہ جاب میں بھی چاہے گورنمنٹ جاب ہو چاہے پرائیویٹ جاب ہو، انٹرویو اس کا ایک لازمی پارٹ ہے، اور چاہے کاروبار ہو اس کے اندر بھی آپ کو بہتر کمیونیکیشن سکل کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو آپ اپنے زمانہ طالب علمی میں اپنے کالج اور یونیورسٹی کے دوران ہی اپنی کمیونیکیشن جو سکل ہے اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ اور ایک چیز جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ کنسسٹنٹ رہیں۔ دیکھیں، ہر کامیاب شخص میں آپ کو ایک کوالٹی ضرور ملے گی، وہ ہے کنسسٹنسی۔ بغیر کنسسٹنسی کے، بغیر مستقل مزاجی کے آپ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ بہت زیادہ ایک دن آپ کے اندر موٹیویشن آیا، آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، دوسرے دن تھوڑا کیا اور تیسرے دن آپ نے بالکل چھوڑ دیا، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو چاہے تھوڑی مقدار میں ہو لیکن مسلسل ہو، یعنی کنسسٹنسی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اچھے دوست بنائیں جو آپ کو آپ کے مقصد کے تعین میں، آپ کے مقصد کے حصول میں اور آپ کو کسی مقام اور مرتبے تک پہنچنے میں مددگار ہو سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو والے کی طرح ہے کہ اس سے یا تو آپ کو کوئی چیز ہدیہ مل جائے گی یا آپ اس سے کوئی چیز خرید لیں گے، ورنہ کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کو اس سے خوشبو ضرور آئے گی، یعنی اچھی بو ضرور آئے گی۔ اور برے دوست کی مثال ایک لوہار کی مانند ہے کہ آپ کو اس کی آگ پہنچ جائے گی، آپ کے کپڑے جل جائیں گے، ورنہ کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ اس سے آپ کو بدبو ضرور پہنچے گی۔ تو اس لیے دوستو، آپ اپنی منزل کا تعین کریں، اپنے مقصد کا تعین کریں، صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے، ایک ڈگری کے پیچھے نہ بھاگیں۔ میں نے 2 ویڈیوز بنائی جس میں میں نے گورنمنٹ جاب کے حصول کے بارے میں، پنجاب پبلک سروس کمیشن PPSC کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔